ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سابق صدر پرویز مشرف صاحب سے گزشتہ ہفتے متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ رہنماؤں کی آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں دبئی میں. کیا ملاقاتیں ہوئی, کیا کوئی بات چیت ہوئی؟ نہیں دیکھیں, یہ آ کر میرے پاس سب آتے ہیں, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. کئی لوگ آئے ہیں, کچھ ایگزیجر, یہ میں ان پہ کامنٹ یوں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ فلانا آیا دم کا, آدھے لوگ غلط کہہ رہے ہیں جو میرے سے ملے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی نہیں ملے ہیں, کچھ ملے ہیں, ملے بھی ہیں, آئے بھی ہیں. ان کی موجودہ جو صورت حال ہے. خالد مقبول صدیقی دونوں کی ملاقات ہوئی ہے کیا؟ نہیں, کوئی ملاقات ایسی نہیں ہوئی ہے. پتہ نہیں کدھر سے ان کو خواب آ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. کوئی رابطہ ہوا ہو آپ سے ٹیلی فونک؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. نہیں, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. اور پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب سے یا ان کی پارٹی سے کسی بندے کا آپ سے رابطہ ہوا ہو؟ نہیں, نو. کیونکہ پاکستان میں یہ خبریں بڑی گرم ہیں مشرف صاحب کہ آپ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ بننے جا رہے ہیں, +1 ہونے جا رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ میں, اور پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ کو ملا کے آپ جو ہے دونوں کے مشترکہ سربراہ بننا چاہتے ہیں. آپ سے متعلق یہ خبریں میڈیا میں گردش کر رہی ہیں. جی ہاں, یہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں. لیکن دیکھیں, میں بھی سوچ رکھتا ہوں ایک, اگر میں ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہوں. میں نہ پٹھان ہوں, نہ پنجابی, نہ بلوچ, نہ سندھی, نہ مہاجر. میں تو اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. نہ اس میں اگر اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کے چھوڑ کے میں ایک آ کر MQM کا انچارج بن جاؤں, مطلب ایک ایتھنک پارٹی, اور وہ بھی بالکل کراچی, حیدرآباد یا سکر وغیرہ میں محدود, یہ میں اپنے لیے سروس اچھی کر رہا ہوں یا پاکستان کے لیے اچھی سروس کر رہا ہوں؟ اگر میں نے کچھ کرنا ہے پولیٹیکلی تو میں تو ایک بڑی سوچ رکھتا ہوں کہ تیسرا پولیٹیکل فورس پاکستان لیول کا بنایا جائے. نہ وہ پاکستان لیول کا اگر پولیٹیکل فورس بنانا ہے, اس میں ہاں یہ مہاجر کمیونٹی سے میری سمپتیز ضرور ہیں. MQM سے میرے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, نہ کوئی سمپتیز ہے. MQM تو ہوگی, لیکن میں تو مہاجر کمیونٹی کے ساتھ سمپتیز ہیں میری, ان کو میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہوں گا. چلیں, آپ نے یہ بات تو تردید کر دی کہ آپ متحدہ میں نہیں جا رہے, لیکن کیا یہ تجویز زیر غور ہے کہ متحدہ یا PSP کو دعوت دی جائے, وہ APML میں شامل ہو جائیں؟ آپ اپنی پارٹی کا احیاء نو کرنے جا رہے ہیں. پہلے دیکھیں, یہ ابھی رادر پری میچور کہ یہ باتیں ہوں, لیکن جیسے میں نے کہا ہے, میں نے کھل کے پہلے کئی دفعہ کہا ہے, ایک تیسرا پولیٹیکل فورس پاکستان میں جب تک نہیں بنے گا, ہم باگ ڈاؤن ہیں. یہ PML اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں یہ آپس میں پنگ پونگ کھیل رہے ہیں. بال ادھر آ گئی, اب ادھر چلی گئی, پھر واپس آ گئی. 4 دفعہ انہوں نے گورن کر لیا ہے, پاکستان کا ملیا میٹ اور ستیہ ناش کر دیا ہے. تو اب یہ کب تک چلے گا بھائی؟ یہ ابھی 2018 میں پھر آ جاؤ, 2018 میں 5 سال پھر دوبارہ یہ جو ہو جائے گا. پیپلز پارٹی والے جو بھاگے ہوئے ہیں سندھ سے سب آ جائیں گے, لوٹ کسوٹ پھر شروع کر دو. پاکستان بیچارہ مارا گیا. تو یہ کیسے چلے گا یہ سلسلہ؟ آپ کی باتوں سے تو ہمیں سر ایک نئی جماعت کے وجود میں آتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں, اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں. یہ بالکل, میں کھل کے پہلے بھی کہتا رہا ہوں. دیکھیں, ہمیں تیسرا پولیٹیکل فورس بنانا ہے. اب یہ PTI کے عمران خان صاحب آگے آئے تھے, مطلب لیٹ می گیو ہم کریڈٹ, انہوں نے لوگوں کو کھینچا اپنی طرف سے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ میں ان کو سکسیسفل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. تو اس لیے ابھی ہم کیا, اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے, پاکستان کو واپس ترقی کی راہ پہ لگانا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے انٹرنیشنلی, ریجنلی اینڈ ڈومیسٹکلی, تینوں سطح پہ, اس کو اگر ہم نے کچھ اسٹیبلٹی دینی ہے تو ہمیں یہ فورس بنا کر یہ جو ہم پھنسے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی PMLN, کب تک بنا رہے ہیں؟ اس سے نکلنا پڑے گا. کب تک بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا اس میں کاف لیگ کو بھی شامل کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ چونکہ کاف لیگ بھی اب جو ہے وہ سپورٹ چاہتی ہے, سپورٹ مانگ رہی ہے. تمام لوگ, یہ کب تک, 2018 میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے ہمیں, ورنہ وہی پھر 5 سال اور بیٹھو, پھر آرام کرو میرے خیال میں. یعنی یہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ 2018 میں آپ ایک نئی سیاسی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں, تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر آنا چاہیے, کوشش کریں گے, کوشش ہونی چاہیے تیسری پولیٹیکل فورس بنانے کی. تو آپ کیا خود 2018 کا الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں؟ کیا الیکشن میں حصہ لیں گے 2018 کے؟ بالکل الیکشن میں حصہ لوں گا. میری پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ ہے, لیکن اس کو میں جب تک کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ نہیں کروں گا تو یہ مضبوط نہیں ہو سکے گی. تو بالکل مجھے آنا پڑے گا, لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا پڑے گا,
اور لائک مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. تو کہاں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کراچی سے یا کہیں اور سے؟ دیکھیں یہ مجھے پورا الحمدللہ یقین ہے کہ میں جہاں بھی میں سلیکٹ کروں گا اور کھڑا ہوں گا وہاں سے میں جیت سکتا ہوں. میں 2013 میں بھی مجھے یقین تھا کہ میں اگر کہیں سے کھڑا ہوتا, میں 4 جگہ سے میں نے فارم بھرے تھے, چاروں جگہ میں جیت جاتا. آئی واز ویری شیور. تو کراچی سے لڑ رہے ہیں, اس کو چھوڑیں. ہیں جی, کراچی سے لڑ رہے ہیں الیکشن آپ 2018 میں؟ دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے, دیکھیں میرا شوق کوئی یہ نہیں ہے کہ میں ایم این اے بن کر اسمبلی میں بیٹھ جاؤں 2 سیٹیں لے کر اور سم تھنگ, کوئی یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک بڑا دیر از اے بگر گیم. میں پاکستان کی سوچ رہا ہوں. میری سوچ یہ ہے کہ پورے سویپ کیا جائے اسے, کوئی ایسی جماعت بنائی جائے جو پل کرے سب کو اور اتنی ہو جائے کہ وہ ان کو ڈیفیٹ کر سکے, پیپلز پارٹی کو ڈیفیٹ کر سکے سندھ میں اور پی ایم ایل این کو ڈیفیٹ کرے پنجاب میں. ہاؤ ٹو ڈو دیٹ از دیکھیں میری سوچ تو اونچی ہے نا. اگر وہ اچیو ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتی ہے تو کم از کم دیکھیں کوئی چیز آگے چلتی نہیں ہے جب تک کہ آپ کی ایک سوچ اور ویژن ہو. پہلے سوچ اور ویژن کلیئر ہونی چاہیے, اس کے بعد اس کی موڈیلٹی جو حکمت عملی ہے کہ کیسے اسے اچیو کیا جائے وہ آتا ہے. یعنی سوچ آپ کی بڑی ہے. اچیو کرنے میں فیلئر بھی ہو سکتا ہے کہ شاید نہ ہو, لیکن سوچ تو کم از کم کلیئر ہونی چاہیے نا. یعنی آپ سوچ اونچی ہے, ہدف آپ کا بڑا ہے, اس کے لیے تو آپ کو ارلی پاکستان آ کے 2018 کے انتخابات اب تقریباً 1.5 سال بھی نہیں رہا تو, یا تقریباً 1.5 سال رہ چکا ہے اب, تو پہلے آ کے آپ کو پاکستان میں ایک گراؤنڈ سیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو کیمپین آپ کو چلانی پڑے گی. آپ کو جو پولیٹیکل پارٹی جس کی آپ بات کریں 2018 میں آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی لے کے آ رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو ورکنگ کرنی پڑے گی. تو کب تک آپ پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, چونکہ اس کے لیے تو آپ کو پاکستان میں کافی زیادہ ورک کرنا پڑے گا, یا باہر سے بیٹھ کے پارٹی چلانا فی الحال آپ اس کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں, باہر سے بیٹھ کر نہیں ہو سکے گا یہ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے آنا پڑے گا پاکستان, باہر سے یہ نہیں ہو سکے گا. میں باہر سے نہیں کر سکتا, اور نہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں. میں بالکل بلیو کرتا ہوں, میں فوجی آدمی ہوں. میں تو سامنے آئیں, گولی کھانی ہے تو سامنے آ کر کھائیں گے, سب سے آگے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. آئی بلیو ان لیڈنگ فرام دا فرنٹ. میں پیچھے سے لیڈ نہیں کرتا ہوں, تو کب آ رہے ہیں آگے لیڈ کرتا ہوں نا. اس میں یس, اس کی کب آنے کا تھوڑا سا یہ کیسز پہ منحصر ہے. یہ کیسز جو ہیں, مجھے اگر فریڈم ہی نہ ملے کہ میں موو کر سکوں تو کیا فائدہ ہے آنے کا. تو اس لیے میں یہ کیسز سے ذرا نمٹ لیں ہم, اس میں تھوڑا سا شاید ٹائم لگے, تو اس کے بعد لیکن آنا میں ایز سون ایز پاسبل آنا چاہتا ہوں. لیکن مشرف صاحب کیسز کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے, وہ تو عدالتوں میں کیسز ہے. کیا آپ کو عدالتوں پہ بھی کوئی شبہ ہے کہ وہ آپ کے حق میں باعث چل رہی ہیں, آپ کے حق آپ کے اگینسٹ باعث جا رہی ہیں؟ ابھی تک تو فی الحال کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ خواہ میں وہ کھینچی جا رہے ہیں, کیس کھنچ رہے ہیں خواہ میں. وہ جو تھا نا بتا گئے جی وہاں نہ کوئی وٹنسز ہیں نہ کچھ ہے, سارے وٹنسز نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہیں, کیس کو آگے بس ڈیٹ نئی تاریخ ہو گئی جی, چلو نئی تاریخ دے رہے ہیں, مجھے بلائی چلے جا رہے ہیں. بھائی میں نے کس چیز کے لیے آؤں, میرا لائر ہے, میں 15 دفعہ پہلے ہر کورٹ میں گیا ہوں, اپنی حاضری ہر کورٹ میں نے لگا, میں 15 دفعہ گیا ہوں کورٹس میں. تو کیوں میں بار بار کیا لگ رہا ہے کون کروا رہا ہے یہ سب کچھ؟ بیک گراؤنڈ میں بالکل مجھے شک ہے کہ یہ ایجنسیز اور اوور آل ڈائریکشن تو اوپر سے ہی ہے پولیٹیکل, اور پھر یہ ایجنسیز ہیں ان کی جو ایف آئی اے ہوئی, آئی بی ہوئی, یہ لوگ پھر کھینچا تانی کرتے ہیں. پھر ان کے لیگل اپنے لا منسٹریز ہیں, وہ اپنے لوگ ہیں, انٹیریئر منسٹری ہے, یہ لوگ اپنا یہ کرتے ہیں ایکسرسائز. اور انفارچونیٹلی ہماری جوڈیشری اتنی زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی کہ وہ حکومت کے زیر اثر ہے آپ کے مطابق نواز شریف صاحب؟ ہاں بالکل ہوتی ہے اور ہے. پہلے وہ چودھری افتخار صاحب تھے ہمارے, اللہ بخشے ان کو, جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, وہ ایک لگے ہوئے تھے, سارا انفلوئنس کر رہے تھے بیک گراؤنڈ سے تمام. اگر میرے جتنے بھی مجھے جو ڈسکوالیفائی کیا ہے 4 جگہ سے میں کھڑا ہو رہا تھا 2013 میں, اگر ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن آرڈرز دیکھے جائیں تو تقریباً ایک ہی لینگویج ہے, مطلب ایک ہی ریزننگ دی ہوئی ہے. وہ ظاہر ہے ایک سینٹرل جگہ سے لکھا کر انہیں دیا گیا ہے, اور وہ مجھے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, جبکہ میں تو کنوکٹ ہی نہیں ہوا کسی ایشو پہ. تو وہ مجھے کیسے میں ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہوں جب کنوکشن ہی نہیں ہے مجھے؟ میں تو کلیئر آدمی ہوں, نہ میرے اوپر کرپشن چارج ہے. آرٹیکل 62 63 میرے اوپر کیسے لگ گیا؟ کوئی لگ ہی نہیں سکتا ہے میرے اوپر.
لیکن میں ہی ایک ہوں جو اسے کہتے ہیں نا وہ کیا اردو کا ٹرم آپ مجھے یاد دلائے، کیا وہ جو آرٹیکل 62 63 میں جو ہوتا ہے نا ان سے کیسے ہونا چاہیے پاکستانی وہ مطلب کرپٹ نہیں ہو، صادق اور امین، صادق اور امین سارے بیٹھے ہیں جتنے بھی ہیں نا سینٹ میں اور اسمبلیز میں، سب صادق اور امین ہیں. میں ایک آدمی ہوں پاکستان میں جو صادق اور امین نہیں ہوں. تو آپ آ کے عدالت میں ثابت کر دیں، ہنسی آتی ہے تو اور کیا کریں، عدالت میں ثابت کر دیں آ کے کہ میں آ گیا ہوں اور میں صادق اور امین ہوں. چونکہ عدالت کی آپ بات کریں کہ عدالت جو ہے وہ نہیں کر رہی، پھر تو عدالتوں نے تو یہی رہنا ہے، وہ تو کہیں نہیں جا رہی ہیں، حکومت نے جانا ہے. دیکھتے ہیں. چلو صاحب ہمیں یہاں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم آپ سے اسی پہ بات جاری رکھیں گے.